ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہراتا، ایک دن بھی نہیں۔ صبح پہنچے، شام کو گاڑی میں رکھا، ملتان پہنچا دیا، ساتھ کہا میرے پاس نہیں آیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریب غربا کہاں سے آ گئے۔ وہ اب اپیل کر رہا ہے۔ اس وقت اس کی سوشل میڈیا پر یہ بات آئی، اس نے کہا اس کو پالا پوسا میں نے، مزدوریاں کر کے بیٹے کو جج بنایا۔ ایک دفعہ وہاں جب ان کے دوست ملنے آئے تو میں بھی بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو کہنا میرا نوکر ہے۔ یہ جہنمی باپ جس کو تعلیم دی، یہ معاملہ والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کہاں ٹھکانہ بنا ہے جہنم کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ کہے، تو حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، میں وجدان کی بات کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دور بھی دیکھا، وہ وقت بھی تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر حالت نماز میں ہوتے تھے، آپ کے پیٹھ مبارک پر حرام جانوروں کے اوجھ رکھا جاتا تھا۔ حالت نماز میں گردن میں کپڑا ڈالا اور کپڑے کو بٹ دے کر گھسیٹا گیا۔ طائف کے میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کیا، جسم سے لہو سرکتا سرکتا جوتے مبارک تک پہنچا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر، الفقر فخری، میرا فقر میرے لیے فخر ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جبرائیل کو بھیج کر فرمایا تھا میرے حبیب اگر چاہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں، جہاں جائیں آپ کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن غریبوں کی تسکین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا کہ غریبوں کے لیے میری سنت بن جائے۔ معاملہ یہ ہوتا تھا ایک مہینے تک میرے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کوئی مہمان آتا، میرے آقا سوال کرتے کون ہے جو میرے مہمان کو جا کر کھانا کھلا دے۔ یہ کیا تھا؟ یہ الفقر فقری، یہ فقر میرا فخر ہے۔ یہ فقر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلط نہ تھا، یہ حضور کا اختیاری تھا۔ ورنہ وہ جس کے ہاتھ کے اندر دنیا کے اندر جس اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ہاتھ میں جنت رکھ دی ہو، دنیا کے اندر جس کو میرے آقا چاہیں جنتی بنا دیں، جنتی سند عطا کر دیں، جنتی سرٹیفکیٹ عطا کر دیں، تو اس کو دنیا کی نعمتوں کی کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں، اللہ تبارک و تعالی ڈھیر لگا دے۔ جو دنیا کے اندر نماز قائم کر رہے ہوں، بخاری شریف میں ہے، نماز قائم کر رہے ہوں، حالات نماز کے اندر قدم بڑھا کر یوں کریں اور پھر واپس پلٹ آئیں، نماز ختم ہو جائے، صحابہ کرام پوچھیں یا رسول اللہ نماز میں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حالت نماز میں قدم بھی بڑھایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے کسی چیز کو جیسے پکڑا جاتا ہے ایسے اشارہ کیا پھر واپس پلٹ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت میں میں نے ایک انگور کی بیل دیکھی، بڑے بہترین پکے ہوئے انگور تھے، میں نے چاہا کہ ان کو توڑ کر تمہیں دے دوں، میں نے وہاں تک ہاتھ بھی بڑھایا پھر چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ اگر تمہیں دے دیا جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، کسب معاش سے حلال کسب سے رہ جاؤ گے، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا بھی اللہ کا دوست ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے۔ میں نے اس انگور کو چھوڑ دیا۔ ارے جس کے قبضہ قدرت میں یہ ہو کہ وہ دنیا کے اندر نماز پڑھا رہا ہو، ہاتھ بڑھائے، ہاتھ بڑھانے میں جنت کی نعمتوں کو لے سکے، تو ان کے لیے اپنے اوپر فخر ہونا یہ آپ کا اختیاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کا اختیاری فخر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ تھا کہ صحابہ جان نثار کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کاش، یہ مقام دیا نا کہ عورت کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، فرمایا کاش میری والدہ حیات ہوتی اور میں حالت نماز میں ہوتا، نماز عشاء میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری والدہ مجھے پکارتی یا محمد میرا نام لے کر پکارتی، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نماز فرض چھوڑ کر اپنی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ مقام ہے والدہ کا، یہ مقام دیا ہے، یہ اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو. اسلام نے تو یہاں تک مقام دیا ہے کہ مقام وہ ایک مسجد ہے نا جہاں سے عمرہ کرتے ہیں، بڑی مسجد نہیں، دوسری مسجد ہے عائشہ سے جورانہ، ہاں مسجد جورانہ، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر قربانی کا گوشت درست فرما رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. دور سے ایک آتی ہوئی لاٹھی دیکھتی ہوئی خاتون کو دیکھا، میرے آقا نے دیکھا، آپ اس کی طرف کشاں کشاں چل پڑے. کملی مبارک زمین پر گھسٹتی جا رہی ہے، اس کو لے کر آئے، اس کے ساتھ گھنٹوں بات کی، پھر چھوڑ کر آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کو اتنا تکلیف دی ہے کہ آپ ان کو اتنا دور سے لیا بھی صحیح چھوڑ بھی آئے؟ جب بیٹھی رہی تو نصیحتیں کر رہی تھی، آپ ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا نہیں جانتے ہو یہ میرے دودھ پلانے والی والدہ ہے. یہ والدہ کا مقام حضور نے بتایا ہے، یہ عورت کا مقام حضور نے بتایا ہے. ورنہ وہ وقت تھا کہ عورت والدہ تو ترکے کے اندر تقسیم ہوتی تھی. عورت بہن بھی ہوتی ہے نا، بہن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بہن تو نہیں تھی، اور آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں سے تو آپ نے معراج کیا، وہیں سے ہوئے تھے. وہ چچا زاد تھی، رشتہ تھا خون کا. لیکن میں آپ کو دودھ والی بہن کا قصہ سناتا ہوں. دودھ پینے والی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی. تو اس پر ختم کر رہا ہوں، باتیں تو اور بھی، میں معراج کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، میں نے کہا اس پر گفتگو. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی مومنوں کی جنگ ہوئی بنو سعد قبیلے سے. بنو سعد قبیلے کے لوگ اپنے قبضے میں لے لیے، غلام بنا لیا. جب یہ بات شیمہ کو پتہ چلا، اس نے کہا میں جاتی ہوں، میں اپنے بھائی سے اپنے لوگ چھڑا کر لے آتی ہوں. بہن کو بھائیوں پر کتنا فخر ہوتا ہے، کتنا مان ہوتا ہے. اور آج کا ذلیل زمانہ بھی آ گیا کہ بہن گھر پر آتی ہے تو بوجھ سمجھا جاتا ہے. جب بہن اپنے گھر میں ہوتی ہے تو بہن اپنے لیے کیا سوچتی ہے کہ میں بھائی کے گھر میں جاؤں گی تو بھائی کے گھر میں کتنا عزت پاؤں گی. بھائی کا مان، فخر، غرور بہن سمجھتی ہے. اب یہ دودھ پینے والی بہن ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ لے گئے ہیں تو میں جا کر اپنے بھائی سے لے کر آؤں گی. اور یہی کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. وہ جاتی ہے آگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام موجود ہیں. ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. نے کہا بتاؤ کیا کام ہے، ایسے نہیں جا سکتی، کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے پیغام دو، ان کو بتائیں گے کہ تو آپ کیا چاہتی ہیں. کہو مجھے ملاقات کرنی ہے، میں اس کی بہن ہوں. جاؤ ان کو بولو کہ تمہاری بہن آئی ہے شیمہ، یہ جا کر پیغام دو. جب جا کر پیغام دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دودھ کی بہن کی عزت اس طرح کی کہ وہیں بیٹھ کر بلا نہیں لیا، بلکہ وہاں سے چلے دروازے پر استقبال کیا. یہ دودھ پینے والی، اس کے ساتھ پینے والی بہن ہے شیمہ. ساتھ ہی فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا سنو یہ میری بہن آئی ہے، میں نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہے. اب میں تم سے، آقا علیہ السلام مشورہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امور کے اندر، کاموں کے اندر ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. حضور نے فرمایا دیگر قیدیوں کے ساتھ تو جو تمہارا معاملہ ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں، اور کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو ایسا کر دے کہ میری بہن اپنے خاندان کے، اپنے قوم قبیلہ کے لوگوں کو لینے کے لیے آئی ہے. تو صحابہ کہاں انکار کرنے والے تھے، تو غلاموں کو واپس کر دیا. تو عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آگے چلے تو بیٹی کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، وراثت میں کیا رکھا ہے. جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے عورت کو دیا ہے، یہ حق کسی اور تنظیم نے نہیں دیا ہے. لیکن ایک بتایا ہے کہ اے عورت تو بھی تو انسان ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہارے جسم پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی،
اس پر مرضی چلے گی تو اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔